السلام علیکم ناظرین، نیا ہفتہ جو کہ 23 جنوری سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، برج حمل سے لے کر حوت تک تمام بروج کے لوگوں کے لیے کیسا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کی زندگی میں اس ہفتے کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی روٹین لائف میں کیسی اہم تبدیلیوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور پلانٹس آپ کی زندگی میں کیسی مختصر مدتی اور لانگ ٹرم تبدیلیاں پیدا کریں گے۔ روزگار، نوکری، کاروبار، محبت اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے اپنی ویکلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے ایریز زوڈیک سائن سے لے کر پائسز زوڈیک سائن تک تمام بروج اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایریز یعنی برج حمل سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کے تعلقات اور ریلیشنز کے حوالے سے پازیٹیو تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اس ہفتے میں 3 پلانٹس آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں گردش کریں گے۔ البتہ 27 جنوری کو زہرہ آپ کے روحانی امور کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کے دوست، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور آپ کے سماجی تعلقات میں اختلافات ختم ہوں گے۔ 11ویں گھر میں سورج، زہرہ اور زحل آپ کو دوستوں کے ہاں معزز اور مقبول بنائیں گے۔ 27 جنوری کو آپ کا محبت کا سیارہ زہرہ برج حوت میں داخل ہوگا۔ زہرہ برج حوت میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر ہوگا، جس سے آپ کے رومانوی تعلقات سے زیادہ آپ کے روحانی معاملات میں خوشکن اثرات پیدا ہوں گے۔ آپ کے لیے محبت کی حدود میں وسعت پیدا ہوگی۔ آپ محدود دائروں اور لمٹ سے ہٹ کر حقیقی اور ماورائی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ 12واں گھر جو کہ روحانیت کے موضوعات سے تعلق رکھتا ہے، یہاں پر وینس کا 27 جنوری سے قیام آپ کو کھرے کھوٹے کی پہچان آسانی سے کرائے گا۔ اس ہفتے کے اختتامی دنوں میں آپ ظاہرداری کے بجائے نیتوں اور عملی چیزوں پر توجہ دیں گے۔ ظاہری حسن و خوبصورتی سے زیادہ آپ سیرت کو ترجیح دیں گے۔ اپنے تعلقات کی اہمیت اور رشتوں کی حقیقت کو سمجھنے کے حوالے سے آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ مرکری جو کہ آپ کے تعلقات عامہ یعنی سوشل تعلقات کا پلانٹ ہے اور آپ کے صحت کے معاملات سے بھی ڈیل کرتا ہے، برج جدی میں 18 جنوری کو رجت ختم کر چکا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کیریئر، کاروبار اور نوکری کے معاملات میں اس سے پہلے آپ جن بندشوں کا شکار رہے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ مرکری صحت کے حوالے سے بہتری پیدا کرے گا اور روپے پیسے کی ترسیل کے معاملات میں واضح بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ آپ کا رولر مریخ برج جوزہ میں یہ تمام ہفتہ گزارے گا، جس سے آپ کے ریلیٹیوز میں آپ کی امپورٹنس بڑھے گی۔ آپ پر ہونے والا کرٹیسزم اس ہفتے میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور آپ کو آپ کے قریب کے لوگ کسی کام میں کامیابی یا آپ کی مثبت خیالی کی وجہ سے اپریشیٹ کریں گے۔ تعلیمی معاملات کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث ہوگا۔ آپ اپنی صلاحیتوں سے اپنی عزت و آبرو میں اضافہ دیکھیں گے۔ مشتری آپ کے پہلے گھر میں آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کو اپ رکھے گا۔ 27 جنوری کے بعد سے شادی شدہ افراد کی زندگی میں سسرالی رشتہ داروں کے حوالے سے بہتری پیدا ہوگی۔ ٹورس یعنی برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 23 جنوری سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل جنوری کا یہ آخری ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں روپے، پیسے اور دولت کے حصول میں آپ کی راہ میں موجود رکاوٹیں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ برج جوزہ میں مریخ کا سیدھی چال میں ہونا اور 18 جنوری سے آپ کے دولت کے سیارے کی رجت سے واپسی واضح اشارہ دیتی ہے کہ آپ کو اپنے مالی منافع میں اضافہ دیکھنے میں ملے گا۔ آپ کے کاروبار اور کیریئر کے گھر میں اس ہفتے ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ سورج برج دل میں یہ تمام ہفتہ گزارے گا اور 27 جنوری تک زہرہ اور زحل کے ساتھ گردش کرے گا۔ زحل کاروبار اور کیریئر کے معاملات میں آپ کی سمجھ بوجھ اور تجربات کو بڑھاتا رہا ہے اور اب سورج مثبت چیزوں کو ظاہر کرے گا۔ روپے پیسے کے معاملات میں آپ کی قسمت خوب کام کرے گی۔ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں مرکری 18 جنوری کو رجت ختم کر چکا ہے، جس سے ایسے ٹورینز جو سفر کا پروگرام بنا رہے ہیں، آپ کا کوئی سفر آپ کے لیے بڑی مالی کامیابی کا باعث ہوگا۔ بعض ٹورینز اس ہفتے میں کسی مذہبی سفر کا پروگرام بنا سکتے ہیں اور آپ کی مذہبی رغبت بھی بڑھے گی۔ مذہبی علوم کو حاصل کرنے میں موجود رکاوٹیں دور ہوں گی۔ البتہ آپ کا دنیاوی تعلیم پر ممکن ہے دھیان تھوڑا کم رہے۔ آپ کے تعلقات کا شعبہ بھی اس ہفتے میں 27 جنوری تک کمزور رہے گا، لیکن 27 جنوری کو زہرہ کا برج حوت میں داخلہ انتہائی پازیٹیو ہوگا۔ امیدوں اور خواہشات کے حوالے سے آپ کو کامیابی ملے گی، دوستوں سے مفادات حاصل ہوں گے
اور بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ زہرہ 27 جنوری یعنی فرائیڈے والے دن انتہائی پازیٹیو ٹرانزٹ کر رہا ہے، جس سے آپ کی رومانوی زندگی مثبت خطوط پر استوار ہوگی۔ محبوب سے ملاقات، تعلقات میں کشیدگی کا خاتمہ اور میاں بیوی کے رشتے میں لڑائی جھگڑے کم ہونا شروع ہوں گے۔ آپ میں معاف کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے جذبے ظاہر ہوں گے۔ مشتری یہ تمام ہفتہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں گزارے گا، جو روحانی طور پر آپ کو آسودگی اور فرحت بخش احساسات سے نوازتا رہے گا۔ البتہ صحت کے حوالے سے آپ کو تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ سورج کا برج دلو میں قیام صحت کی معمولی خرابیاں دے سکتا ہے۔ مشتری آپ کو خاندانی زندگی میں اس ہفتے خوشحالی دے گا۔ والدین اور بڑے بزرگوں سے فوائد کے حصول میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں ایموشنلی آپ بہت اسٹرانگ انرجی میں رہیں گے۔ آپ کے فیصلوں میں پائیداری ہوگی۔ مرکری 9ویں گھر میں بچوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا کوئی موقع بھی دے سکتا ہے۔ جیمنائی یعنی برج اوزا سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 23 سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کا پہلا گھر مریخ کے زیر اثر رہے گا، جس سے ذاتی طور پر آپ مثبت انرجی میں رہیں گے۔ مریخ آپ کو لوگوں سے جوڑے رکھے گا۔ اگر اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایک مقید حالت میں رکھا ہوا ہے تو اب آپ خود کو اس سے آزاد کر لیں گے۔ آپ کا عزم و حوصلہ بلند ہوگا اور آپ میں انقلاب پسند تحریکیں پیدا ہوں گی۔ آپ کچھ نیا کرنے کے لیے خود کو آمادہ تصور کریں گے، جس سے آپ کی جسمانی صحت اور تعلقات میں پازیٹیو چیزیں ظاہر ہوں گی۔ لوگ آپ کے قریب آنے میں اب کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اس حوالے سے ایک خوشگوار ہفتہ ہوگا کہ آپ کا کانفیڈنس بحال رہے گا۔ سورج یہ تمام ہفتہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں گزارے گا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کا کسی سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے کسی شد و مد اور تردد کا شکار رہے ہیں تو اب آپ کی سوچ میں کلیئرٹی ہوگی۔ آپ بہتر جوڑ توڑ کرنے والے اور اپنے ارادوں میں مصمم رہیں گے۔ آپ کے ریلیشنز کے شعبے میں اس ہفتے ہر حوالے سے مثبت چیزیں ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہیں اور آپ کا 11واں گھر جوپیٹر کے زیر اثر بھرپور قوت میں ہوگا۔ دوستوں کے حوالے سے، آپ کے رومانس کے حوالے سے، تعلیمی معاملات اور عزیز رشتہ داروں سے تعلقات کے حوالے سے یہ ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا، جس میں آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سے صلاح مشورہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے، آپ کی تعریف کی جائے گی اور آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ ذاتی طور پر آپ اس ہفتے میں ایک آسودہ حالت میں ہوں گے۔ آپ کا تعلیمی امور کا سیارہ برج دل میں رہتے ہوئے تعلیمی معاملات پر آپ کو اپنی توجہ زیادہ سے زیادہ مرکوز رکھنے کا مشورہ دیتا ہے۔ آپ کا رومانوی زندگی کا حاکم جوپیٹر، جو آپ کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے مثبت نظر دے رہا ہے، سنگل جوزہ خواتین و حضرات کی دلی خواہشات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایسے افراد جو محبت کے رشتے میں ہیں یا ازدواجی زندگی میں ہیں، آپ کے لیے مثبت طرز زندگی اس ہفتے میں آپ کی کامیابی کی بنیادی کلید ہوگی۔ لیکن 9ویں گھر میں زحل آپ کو محتاط رہنے کا اشارہ بھی دیتا ہے۔ زحل کی نظرات اشارہ دیتی ہیں کہ آپ کو کسی نئے رومانوی ایکسپیرینس سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے، جس سے کسی نتیجے پر پہنچنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ وینس 27 جنوری تک آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے اولاد سے تعلقات میں بہتری پیدا کرے گا۔ البتہ 27 جنوری کے بعد آپ کا کاروبار اور کیریئر آپ کی توجہ کا مرکز ہو جائے گا۔ زہرہ برج حوت میں 27 جنوری کو شرف یافتہ ہوگا، لہٰذا ایسے خواتین و حضرات جو خوبصورت چیزوں کے کاروبار میں ہیں یا ایسے کاروبار میں ہیں جن میں عورتوں کی اشیاء ضروریہ یا گھر کی تزئین و آرائش کی چیزیں سیل کی جاتی ہیں، آپ کے مالی منافع میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 23 جنوری سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں ذاتی طور پر آپ کے لیے چند پیچیدگیاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ البتہ آپ کے کاروبار اور کیریئر کے گھر میں مشتری آپ کے کاروباری معاملات میں وسعت پیدا کر رہا ہے، جس سے روپے پیسے کے معاملات پر بھی اثرات پڑیں گے۔ لیکن آپ کے لیے سب سے زیادہ خود کو مطمئن رکھنا اس ہفتے کا بڑا چیلنج ہوگا۔ آپ کے تعلقات کا شعبہ بھی اس ہفتے میں کمزور حالت میں ہوگا۔ آپ کی ذاتی شخصیت میں اتار چڑھاؤ آپ کے تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کا خاندانی معاملات اور تعلقات کا شعبہ قوت میں نہ ہونے کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ آپ کے اپنے قریب کے لوگوں سے ان بن چل رہی ہے۔ رومانوی معاملات میں بھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، لیکن 27 جنوری تک بہت ساری چیزیں بہتر حالت میں آ جائیں گی۔ 27 جنوری کو وینس شرف کی منزل پر پہنچ رہا ہے۔ زہرہ 27 جنوری کو آپ کے قسمت کے گھر میں داخل ہوگا، جس سے تعلقات میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ البتہ 27 جنوری سے پہلے آپ کو اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا چاہیے۔
آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دیں، دوسروں کے بارے میں بدگمان نہ رہیں اور خصوصی طور پر اپنے مستقبل کے بارے میں غیر ضروری فکروں کا اظہار مت کریں۔ ایسے وقت میں کہ جب چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں اور معاملات اختیار سے باہر ہوں تو صبر و شکیبائی کا دامن تھامنا چاہیے اور خود کو مایوسی، اضطراب اور بے چینیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 23 جنوری سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل اس ہفتے میں زہرہ 27 جنوری کے بعد ایک خوشگوار دور لا رہا ہے۔ ذاتی طور پر زہرہ برج حوت میں داخلے کے بعد آپ پر قنوطیت اور تنہائی کے احساس کو کم کر دے گا۔ آپ کے پاس خوش ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ آ جائے گی، کوئی ایسی وجہ جنم لے گی جو آپ کے دل کو خوش کر دے گی اور آپ غموں کو بھلا دیں گے۔ بیمار کینسرین خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ مشتری کے زیر اثر اچھا گزرے گا۔ روحانی معاملات اور جنسی معاملات میں اس ہفتے آپ کو تشویشناک صورتحال سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنے لیے پیچیدہ اور ٹیڑھے میڑھے راستوں کا انتخاب نہ کریں، بلکہ سیدھے اور مستقیم راستوں پر چلیں، ورنہ مریخ کی برجوزہ میں موجودگی چند رازوں کے فاش ہونے اور کسی حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کی دلچسپی اس ہفتے میں گھریلو معاملات پر کم ہوگی، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی اور میاں بیوی کے رشتے میں منفی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ ہفتہ صبر و تحمل اور ہوش مندی سے گزارنا چاہیے۔ لیو یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے 23 جنوری سے 27 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کی قسمت خوب چمک رہی ہے۔ اس ہفتے میں آپ کی رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی کے معاملات میں انتہائی مثبت اثرات ظاہر ہوں گے۔ وینس 27 جنوری تک برج دلو میں قیام پذیر رہے گا، جو محبت کی زندگی میں کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ زحل اور سورج بھی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں یہ ہفتہ گزاریں گے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ شمس کا برج دلو میں قیام کچھ زیادہ پاورفل نہیں ہوگا، لیکن زحل اور زہرہ آپ کے لیے چیزوں کو سنجیدہ صورتحال میں داخل کر دیں گے۔ صنف مخالف کی طرف آپ کا جھکاؤ اس ہفتے میں زیادہ ہوگا۔ آپ کسی سے اظہار محبت بھی کر سکتے ہیں، لیکن شادی کے معاملات میں ممکن ہے ابھی آپ کو چند ہفتے مزید انتظار کرنا پڑے۔ زحل 7ویں گھر میں نہ صرف محبت کے معاملات میں پارٹنرشپ، بلکہ ازدواجی زندگی میں اور کاروبار یا کسی بھی قسم کی دوسری شراکت داری میں اعتماد کو بحال کرے گا اور آپ کو مضبوط کنیکشنز اور بانڈز بنانے میں مدد دے گا۔ البتہ اگر آپ کے خاندانی معاملات میں جائیداد کی تقسیم کے امور چل رہے ہیں تو جھگڑا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کی علمی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہفتہ ہوگا۔ مشتری آپ کو دینی علوم و معارف میں آگے بڑھائے گا، مذہبی سفر کے امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایسے لیو خواتین و حضرات جو دینی مدرس ہیں، آپ کو ترقی ملے گی اور آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ زہرہ 27 جنوری کو آپ کے حیات نو کے گھر میں شرف یافتہ حالت میں داخل ہوگا۔ زہرہ کا پائسز زوڈیک سائن میں ایگزالٹڈ پوزیشن پر ہونا آپ کو روحانی سلسلوں، کسی پرانے تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے اور آپ کی جنسی ضروریات میں آپ کو خوشحالی دے گا۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے اور میل ملاپ زیادہ ہوگا۔ ایسے اسد خواتین و حضرات جن کے ہاں تعلقات میں اختلافات اور تنازعات چل رہے ہیں، آپ دوبارہ سے نئے سرے سے اپنے تعلق کو شروع کر سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے مرکری کی 18 جنوری کو رجت سے واپسی آپ کے صحت کے معاملات اور محبوب سے فوائد حاصل کرنے کے حوالے سے سعد ہوگی۔ انعامی اسکیمز، لاٹری اور قرآن اندازی وغیرہ کے معاملات میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ ہفتہ بیرون ملک سفر کے خواہش مند افراد کے لیے ڈاکومنٹیشن اور ویزے وغیرہ کے حصول میں کامیابی لا سکتا ہے، اور اگر آپ کا سفر طے ہو چکا ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ کاروبار اور روپے پیسے کے حوالے سے زہرہ کا شرف اور مرکری کی رجت سے واپسی بہتری پیدا کرے گی۔ ورگو یعنی برج سملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جنوری 23 سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ اپنی ذات میں، اپنی شخصیت اور اپنی ساکھ میں بہتری محسوس کریں گے۔ آپ کی حاضر دماغی اور عقلی صلاحیتیں بڑھیں گی۔ آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیتوں میں کافی عرصے سے رکاوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دراصل آپ کا حکمران سیارہ مرکری 18 جنوری تک رجت میں تھا، اور یہ رجت آپ کے 5ویں گھر میں تھی، جس سے آپ کو ڈائریکٹ نظرات مل رہی تھیں۔ اس ہفتے میں آپ پر بندشوں کا خاتمہ ہوگا اور زیادہ کھلے ذہن اور دل سے آپ چیزوں کو دیکھیں گے اور محسوس کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کاروبار، نوکری اور کیریئر کے معاملات کے حوالے سے بھی پازیٹیو انرجی سے بھرا ہوگا۔ مریخ آپ کے کاروبار اور کیریئر کے گھر میں رجت کو ختم کر چکا ہے اور اب مستقیم چال میں چل رہا ہے۔ اس سے ایسے سملہ خواتین و حضرات جو سرکاری ملازم ہیں، آپ کے لیے کامیابی کے امکانات روشن ہوں گے۔ آپ کی تنخواہ میں اضافہ
और नौकरी में प्रमोशन वगैरह के इम्कानात पैदा होंगे। 27 जनवरी को ज़ोरा बुर्ज हूत में शरफ याफ्ता हालत में होगा, जिससे वाज़े इशारा मिलता है कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में हर किस्म की तंगी और तुर्शी का खात्मा होगा। 27 जनवरी बरोज़ जुमा, जो कि यूं भी एक अच्छा दिन है, आपको मोहब्बत की ज़िंदगी, दोस्ती के मामलात और अजीज रिश्तेदारों से खुशी देगा। ऐसे विर्गो ख़वातीनो हज़रात जो सिंगल हैं, आपका वास्ता मोहब्बत से गहरे अंदाज में पड़ सकता है। इसके अलावा आपके ज़ायचे के हयात नौ के घर में मुश्तरी बराजमान है, जो आपको किसी नई शुरुआत में कामयाबी देगा। शरीके कार या शरीके ज़िंदगी से माली फ़ायदा हासिल होगा। मुश्तरी, जो कि आपका ख़ानदानी उमूर का स्यारा है, आपकी वालिदैन से वाबस्तगी में इजाफा करेगा। ख़ानदानी रिसोर्सेज इस हफ्ते में आपके बहुत काम आएंगे और उम्मीद की जाती है कि आपकी तवज्जो का मरकज़ इस हफ्ते में आपका ख़ानदान और घर वाले होंगे। घर में कोई नया साजो सामान भी आ सकता है और आप खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ोहरा का शर्फ आपको रुपए पैसे के हवाले से फजूल खर्ची की तरफ भी धकेल सकता है। यूं हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करें जिनसे आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो, लिहाजा रुपए पैसे को थोड़ा एहतियात के साथ खर्च करें। सेहत के मामलात में इस हफ्ते आपको ज़ोल के असरात और सूरज के असरात का सामना रहेगा, जिससे बीमारी में मुब्तला होने का खदशा जाहिर किया जाता है। अलबत्ता मुलाजमीन और मातहत अमले से आपको खैरखाई और तवज्जो मिलेगी। तालीमी मामलात पर आपको तवज्जो देकर ही इस हफ्ते में कामयाबी मिल सकती है। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए 23 जनवरी से 29 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपका रूलर ज़ोरा एक इंतहाई पॉजिटिव ट्रांजिट से गुजर रहा है। ज़ोरा 27 जनवरी को आपके ज़ायचे के 5वें घर से छठे घर में मुंतकिल होगा, जिससे इस हफ्ते में आपको ज़ाती तौर पर खुशी और इस्तेहकाम नसीब होगा। आपकी सोचें पॉजिटिव होंगी और आप पुख्ता ख्यालात और देर पा नज़रियात को फॉलो करेंगे। 27 जनवरी से पहले ज़ोरा आपको वालिदैन के मामलात में खुशियाँ देगा। आपकी तवज्जो औलाद पर ज़्यादा होगी और ऐसे मीज़ान ख़वातीनो हज़रात जो इस बात पे शिकवा कुना रहते हैं कि सिन्फ़े मुखालिफ से आपके तल्लुकात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, तो 27 जनवरी तक आपके लिए बेहतर मौक़े होंगे। मुश्तरी के तमाम हफ्ता आपके ज़ायचे में मोहब्बत के घर में गुजारेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके मोहब्बत के रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते और आपके सोशल तल्लुकात में आपको आराम व सुकून और इत्मीनान क़ल्बी हासिल होगा। दोस्तों से मफादात हासिल होंगे और मोहब्बत के साथ साथ मियाँ बीवी के रिश्ते में आराम की घड़ियाँ नसीब होंगी। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और जज्बाती ज़िंदगी के हवाले से ये हफ्ता एक यादगार हफ्ता हो सकता है। ख़ानदानी उमूर के घर में 18 जनवरी को मरकरी रुजत ख़त्म कर चुका है, जो जाहिर करता है कि आपका ख़ानदान आपके लिए नेमतों में इजाफे का बाइस बनेगा। ख़ानदान के साथ रवाबित में बेहतरी पैदा होगी और आपका अपने घर में वक्त गुजारना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा, जिससे आपको अंदरूनी इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी नसीब होगी। जज्बाती तौर पर अगर आप इससे पहले किसी अंदेशे या वसवसे का शिकार रहे हैं तो उसका खात्मा होगा। ख़ानदानी वक़ार से मुतल्लिक़ फैसलों और कामों में आपकी सोच मुस्बत रहेगी। इस हफ्ते में आपकी हाजिर दिमागी में इजाफा होगा। आपकी बातचीत ज़्यादा पुख्ता और कायल करने वाली होगी। तालीमी मामलात में जुपिटर की नज़रात अच्छे नताइज दिलवा सकती हैं और तालीमी सिलसिलों में मोहब्बत की ज़िंदगी को शुरू करने का कोई मौका मिल सकता है। इस हफ्ते में ज़ोल आपके 5वें घर में मुकीम होगा, जो आपको मोहब्बत में हद से बढ़े हुए जज्बों पर काबू रखने का मशवरा देता है, वरना हद से बढ़े हुए जज्बे मोहब्बत में खतरात भी पैदा कर देते हैं। आपके कारोबार और करियर के मामलात के अलावा दौलत का खाना भी कमज़ोर हालत में रहेगा, जिससे रुपए पैसे के मामलात और कारोबारी मामलात में मंदी देखने को मिल सकती है। आपका रूहानी उमूर का घर इस हफ्ते में कुव्वत में नहीं होगा, लिहाजा अपनी सेफ्टी और राजों के ज़ाहिर होने के खतरे में आप मुब्तला हो सकते हैं। खुफिया दुश्मन आपके बारे में जो प्लान बना रहे हैं उनको अच्छी हिकमत अमली अपनाकर आप मात दे सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी बुध अकरब से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए 23 जनवरी से 29 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके कारोबार और करियर के मामलात में आपके लिए आसानियां पैदा होती दिखाई देती हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो तरक्की के इम्कानात बढ़ेंगे और काम का बोझ आपको परेशान नहीं करेगा। रुपए पैसे और दौलत के मामलात के हवाले से आपका दौलत का स्यारा मुश्तरी आपको अच्छी नजरात दे रहा है, जिससे जाहिर होता है कि दौलत और रुपए पैसे के हवाले से इस हफ्ते में आप किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे और पैसा आपके लिए कोई प्रॉब्लम
نہیں ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کا باعث ہوگا۔ آپ کا رولر مریخ اس ہفتے میں آپ کے حیات نو کے گھر میں رہے گا۔ 8ویں گھر میں مریخ آپ کی گھریلو مصروفیات میں اضافہ کرے گا۔ البتہ آپ کی بزی لائف میں آپ پر کسی کی جانب سے تنقید اور نکتہ چینی بھی ہوگی۔ ایسے اقرب خواتین و حضرات جو اسٹڈی سے وابستہ ہیں، آپ کے لیے یہ ہفتہ سب سے زیادہ خوشکن ثابت ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں مرکری آپ کی تعلیمی سرگرمیوں میں اس سے پہلے جو رکاوٹیں تھیں انہیں ختم کرے گا۔ آپ کے رابطے اس ہفتے میں زیادہ تیز اور مؤثر ہوں گے۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب میں آنے جانے کے مواقع ملیں گے۔ دوستوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی اور آپ کے دوست آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گے۔ ایسے اسکارپینز جو ایک گروپ کی شکل میں اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کے دوست اور قریب کے لوگ آپ کی معاونت کریں گے اور آپ کو سیکھنے کے بہت سارے موقع ملیں گے۔ زہرہ اس ہفتے میں 27 جنوری تک کے دن آپ کے چوتھے یعنی خاندانی امور کے گھر میں گزارے گا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ والدین سے آپ کو فوائد ملیں گے اور خاندانی ذرائع مثلاً دکانیں، زمین جائیداد اور مکانات وغیرہ آپ کی آمدنی میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ زحل چوتھے گھر میں آپ کو متنبع کرتا ہے کہ والدین سے معاملات میں ان کے عزت و احترام اور تقدس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ کے گھر میں اس ہفتے کوئی نیا سامان بھی آ سکتا ہے۔ آپ کی جذباتی صورتحال 27 جنوری کے بعد تبدیل ہوگی جب زہرہ برج حوت میں داخل ہوگا۔ زہرہ کا یہ ٹرانزٹ آپ کی توجہ کو اولاد پر مرکوز کر دے گا۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا اور زیادہ وقت گزاریں گے۔ البتہ آپ کو اپنے فیملی بزنس میں زیادہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تفریحات اور انٹرٹینمنٹ آپ کے لیے قیمتی وقت کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 23 جنوری سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کی قسمت کے معاملات، آپ کی ذاتی زندگی اور اگر آپ میرڈ ہیں تو اولاد کے معاملات میں آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ 5ویں گھر میں آپ کا رولر مشتری ان معاملات میں وسعت پیدا کرے گا۔ آپ ذاتی طور پر آسودگی کے دور سے گزر رہے ہیں، آپ کی سوچوں میں وسعت ہے اور آپ خود کو ایک اطمینان بخش صورتحال میں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تمام ہفتہ اسی صورتحال میں گزرے گا۔ اگر آپ قسمت آزمائی کے کھیلوں میں حصہ لے چکے ہیں تو آپ کو اس ہفتے میں کوئی انعام بھی مل سکتا ہے۔ علم اور آپ کی ذاتی تخلیقی صلاحیتیں آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں آپ کو سپورٹ کریں گی۔ یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ تھوڑی محنت کر کے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 27 جنوری تک آپ کا دوستی کا سیارہ زہرہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں موجود رہے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوستوں سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ دوستوں سے اگر آپ نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں تو ان میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تیسرے گھر میں زہرہ آپ کو علم سے وابستہ رکھے گا۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور اپنے نیبر سے آپ کے تعلقات میں بہتری کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی میں بھی بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کا محبت کا پلانٹ مرکری 18 جنوری کو رجت ختم کر چکا ہے اور یہ ہفتہ آپ کے دولت کے گھر میں گزارے گا، جس سے آپ کے لیے دولت اور محبت کے مابین معاملات میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی قوس فرد کو محبت اور دولت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے۔ 27 جنوری کو زہرہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں شرف یافتہ ہوگا۔ زہرہ چوتھے گھر میں ایگزالٹڈ پوزیشن پر آپ کی جذباتی زندگی کو ایک مثبت ڈائریکشن میں رکھنے کا باعث بنے گا اور روحانی دنیا آپ کے لیے رومانس کی حیثیت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس ہفتے میں 27 جنوری کے بعد آپ اپنے والدین کے زیادہ قریب ہوں گے۔ والدین سے کسی معاملے میں آپ کو بھرپور سپورٹ مل سکتی ہے۔ مشتری جو کہ آپ کا رولر ہے 5ویں گھر میں اس ہفتے آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کو بلند کرے گا۔ آپ کے مشاہدات بڑھیں گے اور آپ کے خلوص کی قدر کی جائے گی۔ ایسے سیجیٹیرینز جو کاروبار اور کیریئر کے معاملات میں بگاڑ دیکھ رہے ہیں، دراصل آپ کا کاروباری امور کا سیارہ پچھلے کچھ عرصے میں رجت میں رہا ہے، لیکن 18 جنوری کو مرکری ڈائریکٹ چال میں آ چکا ہے جو کاروباری معاملات میں بہتری پیدا کرے گا۔ بے روزگار قوس خواتین و حضرات کو روزگار ملنے اور نوکری ملنے کا کوئی موقع مل سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کی رومانٹک لائف میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی، گو کہ مشتری اور زہرہ کی نظر 27 جنوری تک آپ کے خانہ محبت پر ساد ہوگی، لیکن اختلافات اور تنازعات سے بچنے کے لیے آپ کو ایک متوازن اور پریکٹیکل صورتحال میں داخل ہونا پڑے گا۔ صحت کے معاملات اور ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ قسمت کے معاملات اور سفری معاملات میں آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیپریکارن یعنی برج جدی سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 23 جنوری سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں 18 جنوری سے مرکری کی رجت سے واپسی آپ کے لیے خوش آئند قرار دی جاتی ہے۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں جو کافی عرصے سے درست انداز میں کام نہیں کر رہی تھی، اب ان میں بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کی عقل و دانش میں اضافہ ہوگا
آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیتیں یعنی ڈیسیژن میکنگ پاورز بڑھیں گی۔ آپ کی سنجیدگی میں کی گئی گفتگو اب زیادہ اثردار ہوگی۔ آپ کے پاس اس ہفتے انجوائے کرنے اور انٹرٹینمنٹ کا کوئی موقع بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ روپے پیسے کو خرچ کرنے کے حوالے سے آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کا دولت کا نظام ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ آپ اپنی اقتصادی یعنی اکنامک صورتحال سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور سیکھنے کا یہ عمل اس ہفتے بھی جاری رہے گا۔ اگر آپ کفایت شعاری، شکر گزاری اور جو موجود ہے اس میں ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیں تو آپ زیادہ خود کفیل اور آزادانہ طریقے سے یہ ہفتہ گزار سکتے ہیں۔ 27 جنوری کو زہرہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں داخل ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ گھل مل جانے کا وقت ثابت ہوگا۔ آپ اپنے علم سے فائدے حاصل کریں گے اور آپ کے سوشل تعلقات میں جو دیواریں اور رکاوٹیں ہیں آپ ان کو گرا دیں گے۔ آپ نئے لوگوں سے ملیں گے اور ان نئے لوگوں سے ملنے کے دوران آپ کا واسطہ محبت سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ آپ کا ازدواجی معاملات اور حیات نو کا سیارہ یہ ہفتہ برج دلو میں گزارے گا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے لیے دولت کی اہمیت شاید ہر چیز سے زیادہ ہو۔ آپ شاید اس حقیقت کو سمجھنے میں ابھی اور وقت لیں گے کہ رشتے دولت سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے مرکری کی 18 جنوری کو رجت سے واپسی آپ کی صحت کے معاملات میں بہتری لا رہی ہے۔ آپ کا کاروبار اور کیریئر کا سیارہ زہرہ 27 جنوری کو شرف کی منزل پر پہنچے گا۔ زہرہ کا شرف کاروباری حوالے سے خوشخبری دے سکتا ہے اور آپ کے لیے کسی پارٹنرشپ کے کام میں فوائد ملنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ اس ہفتے میں آپ کی روحانی حالت اور باطنی صورتحال زیادہ سٹیبل اور خوشحال ہوگی۔ یہ ہفتہ اور آنے والے چند ہفتے آپ کو اندرونی طور پر مضبوط کریں گے۔ جذباتی سطح میں استحکام اور سٹیبلٹی پیدا ہوگی۔ مشتری جو کہ آپ کے پوشیدہ معاملات اور راز و نیاز کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے، آپ کے چوتھے گھر میں آپ کو اپنی حدود کو طے کرنے اور اپنی حقیقی جگہ کو پہچاننے میں مدد دے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے میں بڑا چیلنج کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا ہو سکتا ہے۔ زحل اس حوالے سے تلخ تجربات دے سکتا ہے۔ ایکویریس یعنی برج دلو سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 23 جنوری سے 29 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ، جو کہ جنوری 2023 کا آخری ہفتہ ہے، ایک ایسا ہفتہ ہوگا اس میں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں 3 پلینٹس 27 جنوری تک موجود رہیں گے۔ سورج، زحل اور وینس آپ کی عزت و آبرو میں اضافہ کریں گے اور آپ کی شخصیت کے مثبت پہلو سامنے آئیں گے۔ آپ کی مینٹل گروتھ بڑھے گی۔ آپ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نظر آئیں گے اور آپ کی خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس بڑھے گا۔ روپے، پیسے اور دولت کے حوالے سے اس ہفتے میں آپ کو 27 جنوری کے بعد سے اپنے ہاتھ کو تھوڑا روک کر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ زہرہ 27 جنوری کو آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہوگا۔ یہ ٹرانزٹ آپ کو خام خیال اور ایسی سوچوں میں مبتلا کر سکتا ہے کہ جن میں آپ چیزوں کی حقیقی ویلیو کا ادراک درست طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ بیٹھیں اور نقصان کر بیٹھیں۔ دراصل وینس آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں آپ کو خود پسندی اور خود ثنائی کے رجحانات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر خود کی مدح سرائی میں مگن رہ سکتے ہیں۔ روپے پیسے کو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ ایسی چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جن کی حقیقت میں آپ کو ضرورت کم ہوگی۔ مختصر لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس ہفتے کے آخری دنوں میں آپ کو اپنے متعلق رائے قائم کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوشش کریں دوسروں کی رائے لیں تاکہ آپ کی رائے مستحکم اور پختہ ہو جائے اور آپ کی عقل مزید بڑھ جائے گی۔ آپ کی رومانوی زندگی میں اس ہفتے میں کسی بڑی مثبت تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی، البتہ جوپیٹر کے تیسرے گھر میں ہونے سے آپ کے تعلقات کا دائرہ وسیع ہوگا۔ دوستوں سے تعلقات، سوشل تعلقات اور عزیز و اقارب سے تعلق میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ رابطے بڑھیں گے اور آپ کی توقعات پر آپ کے دوست پورے اتریں گے۔ آپ کے روحانی معاملات کے گھر میں مرکری کی رجت کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی روحانی طور پر آپ کی سطح کچھ زیادہ بلند نہیں ہوگی۔ ازدواجی تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی، لیکن کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ صحت کے معاملات کے حوالے سے اس ہفتے میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ زہرہ کا 27 جنوری سے برج حوت میں داخلہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے من پسند کھانوں کی طرف راغب ہوں گے۔ گھریلو ماحول میں یا سوشل سطح پر کھانے کی دعوت میں آپ کو پسندیدہ چیزوں کے متعلق صبر نہ کر پانے پر صحت کی خرابیاں مل سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ ایک بہترین ہفتہ ہوگا۔ تعلیمی نتائج میں کامیابی اور تعلیمی دلچسپیاں بڑھیں گی۔ قسمت کے معاملات میں کوشش کریں غیر ضروری رسک لینے سے گریز کریں
पाइसेस यानी बुर्ज हूत से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता जो कि 23 से 29 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल होगा, एक ऐसा हफ्ता होगा इसमें आपका रूलर मुश्तरी आपके दौलत के घर में बराजमान है, जो रुपए पैसे और फरावानी नेमत में इजाफे की निशानी समझा जाता है। कारोबारी मामलात में आपके लिए ये वक्त सबसे ज्यादा लकी वक्त तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा ज़ाती तौर पर आप इस हफ्ते में बहुत खुशकुन एहसासात की जद में रहेंगे। ज़ोरा 27 जनवरी तक बुर्ज दल में रहते हुए ज़ोल के साथ गर्दिश करेगा, सूरज भी इसका हमनवा होगा, जिससे रूहानी मामलात में तब्दीली पैदा हो सकती है। ज़ोहल बुर्ज दल में रहते हुए आपको लोगों से बेजार कर सकता है और आपके लिए पुराने लोगों से हटकर नए लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का मौका लाएगा। आपका मोहब्बत का घर इस हफ्ते में कुव्वत में नहीं होगा, जिससे जाहिर होता है कि रूमानवी जिंदगी पर आपकी तवज्जो कम होगी। 27 जनवरी को ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज में एग्जाल्टेड पोजीशन पर आ जाएगा। ज़ोहरा 27 जनवरी के बाद से आपको हुस्न व खूबसूरती की तरफ माइल करेगा। आपकी सोशल जिंदगी में आपको अपने किसी मनपसंद शख्स से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन ये मनपसंद शख्स रूमानवी एहसासात से बालातर होगा। ऐसे हूत ख़वातीन व हज़रात जो अपनी खानदानी जिंदगी में इख्तिलाफ और किसी किस्म की कमी देख रहे हैं, आपको वालिदैन की सपोर्ट मिलेगी। आपका खानदानी उमूर का स्यारा मरकरी 18 जनवरी से रुजत को ख़त्म कर चुका है, जो रूहानी इस्तेहकाम और हक़ाइक़ की तरफ आपकी रहनुमाई करेगा। आप अपने लिए ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे जिन पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपके जायचे को देखा जाए तो जाहिर होता है कि इस हफ्ते में आपके लिए अपनी मसरूफियात में काफ़ी संजीदगी दिखाने का वक्त आ चुका है। आपके माशी हालात में दुरुस्तगी आ रही है, लेकिन आपको अपने टाइम को मैनेज करने में कुछ मुश्किलात का सामना भी है, जिसकी वजह से सेहत के मामलात में भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आ रही है। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में अपनी कामयाबियों में दूसरों को शरीक करें, ताकि आपको हकीकी सुकून और इत्मीनान हासिल हो। शादीशुदा अफराद का ससुराली रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना इस हफ्ते में बढ़ सकता है और आप रूहानी दुनिया के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। इस हफ्ते में ऐसे हूत ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपको अपनी औलाद पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा तालीमी और मजहबी मामलात में आपकी रग़बत कम होगी। आपकी सोशल ज़िंदगी एक तब्दीली के अमल से गुजर रही है। अगर हफ्ते के इख्तिताम पर आप गौर करेंगे तो शायद आपको मालूम हो जाए कि आपके ऐसे जानने वाले जो पहले रोज़ मिला करते थे, अब वो कम ही मिलते हैं। आपको अपने आम और ख़ास दोनों तरह के रिलेशंस को उनकी हकीकी जगहों पर रखना चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।